الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم تمام حمد و ثنا کے لائق اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا نظام ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ رب کائنات تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ حضرات محترم، 23ویں پارے میں سے سورہ الصافات کی آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اسلام کے عظیم ثبوت، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کی بات کی گئی ہے کہ دونوں
باپ اور بیٹے نے اللہ کی فرما برداری کا ایسا نقشہ کھینچا کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس فرما برداری کو اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس کا 4 مقامات پر اس کا ذکر کیا، جن میں سے اس یعنی صافات سورت میں تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ حج میں بھی ہے، اور اس کے بعد اس قربانی کو اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا حکم نازل کیا 2 ہجری میں، اور بے شمار قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے اس قربانی کی وضاحت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شیطان جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، جس سے انسان کا کیا کرایا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کئی طرح کے خیالات آتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے وسوسے اور خیالات شیطان کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے تب پکڑ آئے گی جب کوئی جملہ منہ سے نکالا، ان وسوسوں کے پس منظر سے کوئی جملہ منہ سے اگر نکال دیا تو پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی، یا کوئی عمل ایسا کر دیا کہ اس سے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہو۔ وسوسوں کی حد تک یہ جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ تو آتے ہیں، یہ تو نیک سے نیک ترین لوگوں کو بھی آتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے یہی شکایت کی۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا وسوسہ پڑتا ہے، ایسا وسوسہ پڑتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں آسمان سے زمین کے اوپر جائے گر پڑا۔ تو میں آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ اس قربانی کے حوالے سے ہے، جو ایک بہت بڑی عبادت ہے اور جس کا وجود جو ہے روز اول سے ہے۔ روز اول سے میں نے اس لیے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا كُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا، ہر ایک امت کی عبادت کا ہم نے طریقہ بتا دیا۔ تو اس سے پہلے روز اول سے میری مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا، اور وہاں لفظ استعمال جو ہوا وہ ہوا قربا قربان۔ قربا یقرب، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا، کسی نظر کے ذریعے سے، کسی عبادت کے ذریعے سے، یا کسی بھی کام کے ذریعے اللہ رب العزت کے قریب ہونا۔ تو وہاں اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں بیٹوں نے اللہ رب العزت کے ہاں قربت حاصل کرنے کے لیے نظر پیش کی یا کوئی چیز پیش کی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا
فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤ. یعنی یہ نماز جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ ہے. تو اللہ رب العزت کی خاطر جو بھی عبادت کی جائے، خواہ وہ قربانی کی شکل میں ہو، خواہ وہ کسی نظر کی شکل میں ہو، خواہ وہ کسی بھی عمل کی شکل میں ہو، اللہ رب العزت کی قربت جو کی جائے اس کو جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو 900 کن کہا. 900 کن کے معنی بھی عبادت ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کی وہ مثال جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی اس کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب ایک عمارت بنا کے 4 دیواری بنا کے، اس میں قرآن مجید میں لفظ ہیں قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت بناؤ، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، جہیم کے کہتے ہیں آگ کو، بھڑکتی ہوئی آگ کو، پس ان کو اس میں پھینک دو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جنہوں نے ان کے لیے آگ جلائی فَجَعَلْنَاهُمْ أَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو نچلے سے نچلا، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا. یعنی ان کا یہ داؤ جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا. ہوا کیا، ساری دنیا اکٹھی ہوئی، کیونکہ وہ نمرود نے اس کو تیار کیا تھا. جس طرح کہ فرعون نے سارے لوگوں کو، جادوگروں کو مختلف شہروں میں بھیج کر اکٹھا کیا اور بڑی دنیا ایک بڑے کھلے میدان میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، اسی طرح وہ بادشاہ تھا، حکمران تھا اس دور کا، اس نے یہ کیا. تو یہ سارے کا سارا سین دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہ کہا. اللہ پاک نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی. ایک بندہ مسلمان ہوا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، احادیث میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مسلمان ہوا. دیکھیں معجزہ کتنا بڑا اور دنیا کتنی اکٹھی ہوئی. حکمران کی طرف سے پروگرام بنا اور لوگوں نے جو کفر اور شرک کے بڑے بڑے رکن تھے انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کٹھے ایندھن کے دیے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. تو ایک بندہ لوط علیہ السلام مسلمان، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف چلا ہوں، میرا رب مجھے جو ہے ہدایت کرے گا. اور انہوں نے دعا کی رب حبلی من الصالحین، اللہ حبلی کا معنی عطا کر، اللہ مجھے دے نیک اولاد دے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی بے غلام کے معنی لڑکا، بیٹے کی، حلیم کے معنی بردبار، حوصلے والا، صبر والا بیٹا، اس کی ہم نے خبر دی. اور ابراہیم علیہ السلام پہلے جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت یہ عراق میں رہتے تھے، اور پھر اس واقعے یعنی جلانے والے واقعے کے بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے. اور یہ فلسطین اور یہ اردن یہ سارے علاقے سرزمین شام کی طرف چلے. اور اس وقت انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بیٹا
ان کو بردبار بیٹا دیا، صبر والا، حوصلے والا۔ فرمایا فلما بالغ معہ السعی، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل، کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، بالغہ کا معنی پہنچنا، اور سعیہ جو ہے، سعیہ کا میں کوشش کرنے کے، کام کاج کرنے کے قابل ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ گئی۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا کہ اے میرے بیٹے میں تجھے، منام کہتے ہیں خواب کو، تجھے خواب میں تجھے میں نے ذبح کرتے اب دیکھا، انی اذبح ہوگا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کر دیں، ستجدنی انشاء اللہ، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا فرما بردار، من الصابرین، اور صبر کرنے والوں میں سے۔ فرمایا اللہ پاک نے فلما، پس جب اسلما، ان دونوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری کر لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو گرا دیا پہلو کے بل۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ پیشانی کے بل، پیشانی کے بل نہیں، پہلو کے بل۔ کیوں کہ چھری انہوں نے یہاں گردن پر پھیرنی تھی، اس کے الٹی سائڈ پر نہیں۔ اور جو یہ واقعات ہیں کہ جی پٹی باندھ لی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا پٹی باندھ لو کہیں ہماری نظریں آپس میں ملیں تو آپ کو ترس نہ آ جائے، یہ سارے کے سارے من گھڑت واقعات، کوئی ان کی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے جیسے واعظین نے چسکے اور مزے لینے کے لیے اور اپنی تقریر کے اندر مٹھاس ڈالنے کے لیے سب من گھڑت بنائے۔ تو ان کو یہ واقعہ مینا میں ہوا، مینا میں ہوا، تو اس وقت یعنی اس سے یہ ہے کہ آج بھی جانور کو پہلو کے بل لٹایا جاتا ہے، اور اس کا منہ جو ہے کعبے کی طرف کیا جاتا ہے۔ اگر ایسے نیچے منہ کر کے، نیچے کو چہرہ کر کے کر دیا جائے تو کعبے کی طرف کا منہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلو کے بل جو ہے لٹایا جائے تو وہ بھی دائیں پہلو پر، تو پھر جو ہے کعبے کی طرف منہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں یہ بات کر رہا تھا کہ پھر اللہ پاک نے انہی آیات میں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب یہ سارا معاملہ ایسے ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا دی، فرمایا اللہ پاک نے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک لفظ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے پر ایک عظیم ذبیحہ جو ہے وہ دیا۔ وہ عظیم کیا ذبیحہ؟ یہ قربانی، یہ اونٹ کی قربانی، یہ گائے کی قربانی، یہ بکرے کی قربانی، بکری کی، ہاں جی، مینڈے کی، یہ قربانی۔ تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا بذبح عظیم۔ حدیث میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
حدیث میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام کے چھری چلانے کے بعد بجائے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے وہاں ایک کبشن، ایک مینڈا وہ ذبح ہو، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ صحیح سالم کھڑے ہو گئے۔ تو اس میں وہ مینڈا جو ہے اس کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں کہ اللہ پاک نے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے لیے فدیے کے طور پہ دیا تھا۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ عثمان بن طلحہ پہلے مشرک تھے، پھر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے پاس چابیاں تھیں خانہ کعبہ کی، آپ نے پھر بلایا حضرت عثمان بن طلحہ کو اور چابیاں ان کے حوالے کر دی خانہ کعبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی کنت رأیت، کہ اے عثمان میں نے بالکل دیکھا بے کابشن ہینا دخلت البیت، جب میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو میں نے ایک مینڈے کی 2 سینگ دیکھے۔ فنسیت ان آمر ان تخمر، تو میں اس بات کو بھول گیا کہ میں تجھے یہ حکم کروں کہ ان کو ڈھانک دے، ان 2 سینگوں کو، تخمرہما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کو ڈھانک دیں، ان سینگوں کو، فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي، یہ اس لیے کہ یہ بات اس لائق نہیں ہے کہ أَن يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ، کہ اس خانہ کعبہ میں کوئی چیز ہو یشغل المصلیہ، کہ اس میں نماز پڑھنے والا مشغول ہو جائے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دو۔ تو وہ سینگ جو ہیں ان کے متعلق محدثین نے یہ لکھا کہ وہ اس مینڈے کے سینگ تھے جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو فدیے میں دیا تھا، اور جس کو بے ذبح عظیم کہا گیا، کہ عظیم انسان کے لیے عظیم فدیہ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو قربانی کی شکل میں اس امت کے لیے جو ہے بنا دیا کہ تم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرو، اور اس سنت کو ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو قیامت تک جو ہے اس کو تازہ رکھو۔ تو یہ قربانی، میں یہ بات کر رہا تھا 2 ہجری میں یہ اس کا حکم نازل ہوا۔ ایک قربانی وہ ہے جو حجاج کرام وہاں کرتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ لفظ ہیں، اس کے لیے ہیں ہدیہ، والہدیہ معکوفاً۔ یہ اللہ پاک نے سورہ الفتح 26ویں پارے میں اس قربانی کا ذکر، اس کا نام ہے ہدیہ، والہدیہ معکوفاً۔ اور اس کو یہ جو قربانی جو کی جاتی ہے جانوروں کی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کے اس کو کہا جاتا ہے الاضحیۃ۔ الاضحیۃ یعنی ذبح کیا ہوا جانور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 فرمایا کہ چت کبرے مینڈے 2 کیے، موٹے اور خوبصورت،
اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس قربانی کو کہا والبدنا. یہ بدنا جو ہے یہ باداناتن کی جمع ہے. والبدنا اللہ پاک نے فرمایا کہ من شعائر اللہ، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور بدن، البدن جو ہے باداناتن کی جمع ہے، اور لغت میں البدنا جو ہے اس کے معنی ہیں اونٹ اور گائے. اور یہ جانور جو ہیں اپنے فربہی کے لحاظ سے، موٹے کے لحاظ سے جو ہے باقی جانوروں سے جو ہے جسیم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ میں 7 حصے ہیں اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں. اگر آپ سفر کی حالت میں ہوں تو پھر اونٹ میں 10 حصے ہیں اور گائے میں 7 حصے ہیں. حضر میں ہوں، بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ مجھے بعض اوقات نا بڑی عجیب سی رپورٹس آتی ہے دوستوں کو، مجھے سمجھانا نہیں آتا یا سمجھنے والوں کی سمجھ جو ہے اس میں کوئی ہے، تو بعض اوقات بڑی عجیب باتیں سنتا ہوں. سفر کی حالت میں 10 حصے اونٹ کے، اور حضر کی حالت میں جب سفر نہ ہو پھر 7 حصے. اور باقی جو ہے یعنی رہا یہ کہ جانور کا انتخاب، جانور کے انتخاب کے لیے البدن جو ہے عربی لغت میں اس کا معنی اونٹ اور گائے ہے. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن پہلی ساعت میں آتا ہے، وہاں لفظ ہیں فرمایا آپ نے کہ باداناتن، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، باداناتن اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا. اور جو دوسری ساعت میں آتا ہے جمعے کے دن، فرمایا کہ اس کو وہاں لفظ ہے بقرۃن، اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا. تو بھینس کے لیے لفظ جاموس ہے، جاموسن، اس کے لیے جاموسن لفظ. یہ اس لیے کہ اللہ پاک نے قربانی کو کہا کہ شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جس بات کے ساتھ اللہ کا نام لگتا ہے، یاد رکھیں، جس بات کے ساتھ اللہ کا نام لگتا ہے وہ شعائر اللہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سب جس کے ساتھ یہ اللہ کا لفظ لگ گیا وہ شعائر اللہ. تو اس کو فرمایا. پھر دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بھینس بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں بھینسیں تھیں نہیں، مصر فتح ہو گیا اور شام فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا. کس دور میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی سنت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائی، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت. یہ میں جو پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سنتوں کو بھی اپنی ہی سنت کہا، چاروں خلفاء کی سنتوں کو. تو مصر فتح ہو چکا تھا اور مصر جو تھا وہاں بھینسوں کے انبار لگے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ وہاں تو بھینسیں نہیں تھیں، مصر میں تو بے شمار بھینسیں تھیں، لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں آتا. پھر اس کے بعد حجۃ الوداع، آخری حج جو دیکھیں یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، وہ آپ کا آخری حج بھی تھا، پہلا حج بھی تھا، 4 عمرے کیے.
ہمارے یہاں 20 عمرے ہوتے ہیں، 15 حج ہوتے ہیں، اور وسوسوں کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں. طرح طرح کے وسوسے جو انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں، جنوں کی طرف سے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسوں کے پیچھے لگتے ہیں. اللہ کی بات دیکھو، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو. اور مصر وہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں سے آج سے نہیں، آج سے کئی ہزار سال پہلے جو ہے زراعت کے لحاظ سے، مویشیوں کے لحاظ سے مصر جو ہے وہ ایک بڑا سرسبز سرزمین ہے. اور جو سامری جو تھا، سامری جس نے بچھڑا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ یہ ہے تمہارا رب، وہ بچھڑا جو تھا، اور اس وقت وہاں گائے کی اور بچھڑے کی پوجا ہوتی تھی. اور اسی گائے اور بچھڑے کی پوجا یہ ادھر انہوں نے لے لیا ہے. یہ ہندو جو ہمارے اس طرف بیٹھے ہیں، کتنی بڑی سلطنت. یہ اللہ پاک نے اس لیے اس کو رکھا، گائے کو اور بچھڑے کو قربانی کے جانوروں میں، کہ تمہارا نام نہاد خدا جو ہے، تمہارا نام نہاد رب جو ہے، اللہ کے نزدیک اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر چھری پھیر دو. جو تمہارے اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں ان کو ذبح کر دو. یہ اس لیے اللہ پاک. پھر اس کے بعد میں بات کر رہا تھا کہ آخری حج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پہلا حج بھی، اس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی، گائے ذبح کی اور اس کے 7 حصے کر کے اپنی بیویوں کے پاس پہنچائے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گوشت کاہے کا ہے؟ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح کر کے یہ تمہارے 7 حصے بھیجے ہیں گوشت کی شکل میں. تو اب کدھر جائیں گی یہ باتیں جو ہم ادھر ادھر کرتے پھرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ شیطان جو ہے اس کو صرف وسوسہ ڈالنے کی اجازت ہے. اس کو ہاتھ پکڑ کر جو ہے کسی سے برا کام کروانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ قیامت کے دن کہے گا لا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو تلومونکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے برا کام کروایا تھا، میں تو صرف وسوسہ ڈال سکتا تھا، اس کی مجھے اجازت تھی. آدم علیہ السلام کو بھی اس نے وسوسہ ہی ڈالا تھا. ان کو ہاتھ پکڑ کے جو ہے یا وہاں سے پھل توڑ کے لا کے نہیں منہ میں ڈال دیا تھا جس کو اللہ نے منع کیا تھا، وسوسہ ڈالا تھا. کہا تھا کہ یہ کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ. تو اس لیے یہ جو وسوسے طرح طرح کے ادھر ادھر سے آتے ہیں، ان سے بچیں. میں آخری بات اس بارے میں، قربانی کے جانوروں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا، صحیح احادیث میں بخاری اور لا تذبحوا الا المسنہ، 2 دانت والے کے علاوہ مت ذبح کرو، الا ان یعصر، اگر تمہیں نہ ملے فذبحوا جزعۃ من الضان، پھر فرمایا کہ جزع کر دو بھیڑ کے خاندان سے، وہ کر دو اگر نہ ملے. یہ ہے اس کی شرطیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا ہو، موٹا تازہ ہو، کوئی سینگ جو ہے وہ نہ ٹوٹا ہوا، کان جو ہے وہ نہ کٹا ہوا ہو، اور یہ ہونٹ جو ہے یہاں سے یہ نہ کٹا ہوا ہو. اور اللہ کے رستے میں دینے کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں سب سے پیاری چیز ہو جب وہ اللہ کے رستے میں دو گے تو پھر جو ہے تم نیکی کو پہنچو. اور اللہ پاک نے صاف اور واضح بتا دیا، فرمایا کہ دیکھو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت میرے پاس آتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا خون میرے پاس آتا ہے. ذرا عملی طور پر بھی اس بات کو دیکھ لو، غور کر لو، اللہ کے پاس کیا چیز رہتی ہے خون میں سے، گوشت کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا جو تقوی جو ہے، جو خوف ہے تمہارے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا، اللہ رب العزت کی عظمت کا جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اللہ پاک کو ہماری یعنی یہ چیز پہنچتی ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں
ایسی چیز اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، اللہ کی کتاب کے ہدایات کے مطابق ایسا جانور ذبح کروں جس سے میرا رب خوش ہو جائے اور مجھے خوش ہو کر جو ہے وہ مجھے معاف کر دے اور میری جو ہے وہ آخرت کا سبب بن جائے۔ اور اللہ پاک نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا مثل جنت التی وعد المتقون، میں فرمایا کہ میرا وعدہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے ساتھ، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس قربانی کے حوالے سے کہ ہم یہ قربانی اللہ کے ہاں اچھی پیش کر کے ہم بھی اللہ رب العزت کے قرابت میں ہو جائیں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے اور ہم بھی اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما دے۔ اللہ جو ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو کوئی جس پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بیروزگار ہے یا کوئی اس کو بیماری کی پریشانی یا مالی پریشانی، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔